جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शौकत तरीन आपको और आपकी टीम को, मुजम्मल आपको भी, सबको मुबारक देता हूं कि ये बड़ा टाइमली और पर्टिनेंट सेमिनार आपने किया। इस वक्त सारी कौम को अब एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। 7.5 लाख पाकिस्तानी और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे, वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। और मुझे जबल अली से मैसेज आई कि जो 7 महीने में जबल अली में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो पिछले 10 साल में नहीं किया। तो एक उम्मीद जा रही है पाकिस्तान से, क्योंकि जो ये 7-8 महीने में हुआ है पाकिस्तान में, इसकी मेरी तो जितनी जिंदगी है, मैंने तो इसकी कोई मिसाल नहीं देखी। और वो क्या हुआ इस मुल्क में, क्यों ये उम्मीद चली गई कि एक 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था, और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं। इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया, 20 साल 25 साल कहते रहे कि वो कहता वो चोर है, वो चोर है, केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए। और उसके बाद इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इस तरह का, ये जो आज मायूसी आप देख रहे हैं, ये इसकी वजह से है। और ये क्योंकि एक इकोनॉमी का सेमिनार है, मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। कोई दुनिया के अंदर इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं चलती। उसकी अगर आप पूरा पीछे बैकग्राउंड नहीं समझते तो आप ये नहीं कह सकते कि आज हालात ये इकोनॉमी के क्यों बिगड़ गए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि किस बैकग्राउंड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा फिर कि आगे अगर हमने जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब तक इसका सही एनालिसिस नहीं होता, आप इसका सही माने के अंदर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कि आगे मुल्क ने अब इस दलदल में से कैसे निकलना है। तो सबसे पहले तो ये जो मायूसी आज पाकिस्तान में, इस मायूसी की वजह यह कि वो लोग जो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर बैठे थे, इंटरनेशनली इनकी करप्शन के चर्चे थे, इन पार्टीज एक चीज दुनिया रिकग्नाइज इनकी नहीं किए। इनके दौर में एक चीज इनकी रिकग्नाइज नहीं हुई। इनके 20, 25, 30 सालों में सिर्फ एक ही चीज होती थी कि इनकी करप्शन के बाहर अखबारों के अंदर, उनके मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी, प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय, और पता नहीं इल्फर्ड टू पाकिस्तान, वो जो करप्शन की मलिन हुदैबा पेपर मिल की थी। ये सारे क्यों आज ओवरसीज पाकिस्तानी सारे हमारे साथ खड़े हैं? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी वहां बाहर बैठ के उनको एक बेहतर पिक्चर नजर आ रही है कि इन्होंने कितना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया बाहर। क्यों वो इनके इतने अगेंस्ट हैं? क्यों कभी इतने ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में? जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई 9 अप्रैल को, तो जो बाहर पाकिस्तानियों का रिस्पॉन्स था ये अनप्रेसिडेंटेड है। अंदर भी अनप्रेसिडेंटेड था, बाहर भी अनप्रेसिडेंटेड था। क्योंकि लोगों के अंदर एक खौफ भी आया कि इनको वापस ले आए हैं, और दूसरा एक लोगों ने अपना बताया कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं इनको। तो हमारी जो पॉपुलैरिटी थी कभी इस पीक पे नहीं पहुंची, सिर्फ इसलिए पहुंची कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये खौफजदा हैं। इनको पता है कि पब्लिक किधर खड़ी हो गई है। तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है, वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। और बदकिस्मती से उनके इलेक्शन ही एक सोल्यूशन है जो अगर हमने इसमें से निकलना है, यानी अगर पहला कदम अगर हमने इससे निकलना है, ये जो कॉगमायर के अंदर जो सारे
स्पीकर्स ने बताया कि हम फंसते जा रहे हैं, और जो आगे 2 सिनारियोज बताए कि या आईएमएफ में, और उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं, आईएमएफ पे जाना पड़ेगा, तो उनकी कंडीशनैलिटीज, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मुल्क में गुर्बत में, और दूसरी चीज कि अगर नहीं जाते तो फिर उससे भी बुरा हालात है। तो ये जो इन्होंने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया है, ये आप समझ जाएं कि अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शंस, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते हैं। तो यहां फंसा हुआ है कैच 22 पाकिस्तान का। तो मैं अब ब्रीफली, तो क्योंकि सारी कौम तो सुनना चाहती है कि आगे करना क्या है, कौन निकालेगा इसमें से, मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, क्योंकि सारी मेरी कौम को इस चीज की समझ आनी चाहिए, और आप सब जितने बैठे हुए हैं, कि देखें जो इस मुल्क से किया गया 9 अप्रैल को, और जिस तरह किया गया और जिस तरह की साजिश की गई, एक वो गवर्नमेंट जो पहली दफा आई थी पाकिस्तान की तारीख में फेडरल गवर्नमेंट में, वो गवर्नमेंट जब आई थी, और सबको पता है आपने, क्योंकि शौकत तरीन आप सब ने बता दिया कि एक बैंकरप्ट गवर्नमेंट मिली थी पाकिस्तान की। सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, डॉलर्स कम है। तो वो तो एक यानी आप, अब मैं क्या कहूं कि शॉर्ट साइटेड गवर्नमेंट्स मुसलसल आती गई। ये 2 खानदानों का कोई ज्यादा लंबा विजन थी नहीं। जो पैसे बनाने आते थे और पैसे बचाने आते थे, उन्होंने तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं। तो जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज यह कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? हर शोर में जाते ही आईएमएफ के पास जा रहे हैं। हमने खुद माजी में शोर मचाया आईएमएफ के पास, क्योंकि सॉवरेंटी का इशू आ जाता है। जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते, और ये एक बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ता है मुल्क को, कि आप फैसले नहीं कर सकते। वो आपको हुक्म देते हैं, वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाते हैं, वो कहते हैं आपने ये करना है, वो करना है, और वो आप डरते हैं कि वो करेंगे तो गुर्बत बढ़ेगी। तो वो जो लॉस ऑफ सॉवरेंटी है, सिर्फ इसलिए कि आपने आप मुल्क को मैनेज नहीं किया सही तरह, और वो अभी एक हुकूमत की नहीं, ये एक मुसलसल 30-40 साल हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी है। और जब हमारी गवर्नमेंट आई, और हम तो पहली दफा आए थे, तो मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको यही नहीं समझ के पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है। यानी सारे गवर्नमेंट को तो यह समझना चाहिए ना कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जब मैंने एक्सपोर्टर से मिलना शुरू किया, तो वो एक्सपोर्टर से जब बताना शुरू किया क्या क्या रुकावटें हैं उनके रास्ते में, तो मैंने शुरू में रियलाइज किया कि ये तो कॉमन सेंस है कि हमें एक्सपोर्टर्स की तो जिंदगी आसान करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, बजाय ऐसे माफी करके आईएमएफ के पास पहुंच जाए। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को तवज्जो दें, और दूसरा जो हमारी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनकी जो रेमिटेंसेस है उनको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू चैनल करें, ताकि वो भी हमारे पास डॉलर की इनकम में इजाफा हो। तो मैंने दोनों जगह देखा, उनके लिए भी आसानियां नहीं कोई पैदा करने के लिए तैयार था जो रेमिटेंसेस थी, ना ही हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए कोई मदद कर रहे थे। और फिर जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, मैंने जब आईटी सेक्टर को देखा तो वहां भी वो सारा आईटी सेक्टर से जब बात की, हर जगह रुकावटें थी उनके रास्ते में। यानी उनको हम इनकरेज कर रहे थे, जो आईटी की फर्म्स थी, कि अपना पैसा बाहर रखें मुल्क से, अपने डॉलर्स बाहर रखें। हालांकि बड़ा आसान था उनके लिए इंसेंटिवाइज करना कि वो अपना डॉलर पाकिस्तान में लेके आए, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एफबीआर का, जो हम शुरू में आए एफबीआर गवर्नमेंट का, वो इसके ओब्लिवियस था। उसको समझ ही नहीं थी कि क्यों, यानी एक मुल्क बैंकरप्ट है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, लेकिन जो डॉलर जिन्होंने इनकम प्रोड्यूस करनी है उनके लिए कोई इंसेंटिव्स ही नहीं थे, और बल्कि रुकावटें थी। और फिर हर जगह पे जाके रेड टेप थी, हर जगह जाके वो फंस जाते थे। तो
सबसे बड़ी बात यह कि इससे कभी किसी ने प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। नून लीग जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख का आपने मेंशन किया, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, जबकि तेल की कीमतें आप उठा के देखें, इनके दौर में इनको तो बोनांजा मिल गया था। हमारे दौर में तेल की कीमतें देखें तो इनको तो तेल बड़ा कम कीमत पे मिल रहा था, उसके बावजूद सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए। मेन हमें तो प्रॉब्लम्स आया जो हमारे दौर में, वो जब कमोडिटी सुपर साइकिल आया और तेल की कीमतें ऊपर गई तो हमारा तो करंट अकाउंट उधर इफेक्ट हुआ। ऊपर से हमें कोरोना का पड़ गया, हमें कोविड $3 अरब की कोविड वैक्सीन खरीदनी पड़ी, ये अनयूजुअल कॉस्ट है, तो हमें तो वो इफेक्ट हुआ। तो इनको क्या प्रॉब्लम था? तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है? वो हमें मुल्क मिला। और मैं सिर्फ ये रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि बार बार हमें कहा गया कि जनाब आप फेल हो गए हैं। इस तरह का मीडिया प्रोपेगेंडा हमने फेस किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतना प्रेशर मीडिया ने हमारे ऊपर डाला। एक तरह आज कह रहे हैं ना जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमी में और हमें सारों को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, और उन्होंने बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो रोकने चाहिए। मैंने ये भी बड़ी आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सुना। तो डॉलर से सबसे ज्यादा कौन बाहर भेजता है? ये सरे महल जो था ये किधर, कौन से डॉलर से बना था? ये जो 4 मेफेयर के फ्लैट्स हैं ये कौन से, उधर से किधर से जनरेट हुए थे डॉलर? वो यहीं से पैसा बाहर गया था। वो जो $60 मिलियन पड़ा हुआ था आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में जो वापस आना था, वो किधर से डॉलर गए थे? वो सारे चोरी होके यहां से गए थे। तो ये आज बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स तो ये हैं। हुदैबा पेपर मिल क्या थी? मनी लॉन्ड्रिंग थी। तो सारे जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो हमें दर्ज दे रहे हैं आज के जी डॉलर्स रोकना है मुल्क से बाहर जाने के लिए। तो मैं अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस बताना चाहता हूं कि ये जो आज बातें हमें कर रहे हैं कि जनाब मुल्क बड़ा तबाह हो गया और कोई बारूदी सुरंगें थी, तो मैं सिर्फ, क्योंकि आपने ये सुने भी होंगे स्टेटिस्टिकली, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो हमें पाकिस्तान मिला था सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, इकोनॉमी हमारे बुरे हालात में थी, पहली दफा हम गवर्नमेंट में आए। मैं ये भी कह दूं कि हमारा पहली दफा जब हम गवर्नमेंट में आए, हमारा अमेरिका की तरह कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि 2 महीने, अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो 2.25 महीने इनको हर डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी कि हमारे हालात क्या हैं। एक एक डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग मिली इनको। इनकी पूरी तैयारी करके लेके आए। हमारा यहां सिस्टम ही कोई नहीं था। हमें तो 3 दिन पहले पता चला कि जनाब अब हमारी मेजॉरिटी पूरी हो गई और गवर्नमेंट बन रही है। उसके बाद जब गवर्नमेंट में आए तो पहली दफा प्रेजेंटेशन मुझे मिली कि गवर्नमेंट की सूरत हाल क्या थी। तो एक नई पार्टी भी आई पहली दफा गवर्नमेंट में, पहली दफा हमने ये पता चला कि हालात क्या है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद, और मुझे बड़ा फख्र है कि मीडिया प्रोपेगेंडा ऐसा था हमारे खिलाफ कि जी तबाह हो गया मुल्क और ये हो गया वो हो गया। तो हम आप यकीन करें कि जब हमारी कैबिनेट के अंदर ये फिगर्स प्रेजेंट की गई कि हमारी 5.7 और 6% ग्रोथ रेट थी आखिरी 2 साल, जो पाकिस्तान की तारीख में, अगर आप डिक्टेटर्स को निकाल दें और अमेरिकन डॉलर्स को निकाल दें जो सीटों सेंटों में यूब खान के पास आए, जियाउल हक के जमाने में अफगान जहाज पे आए, जब उन्होंने कहा जी पीनट्स हैं तो उन्होंने और डॉलर्स मंगवाए, और फिर अपने 80,000 लोग मरवा लिए वॉर ऑन टेरर में और वो डॉलर्स आए। इसको आप निकाल दें तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और जब ये हमारी कैबिनेट के अंदर ये परफॉर्मेंस बताई गई तो मैं आप सबको बताऊं कि हमारी कैबिनेट वाले नहीं मान रहे थे। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था, हम पहले जी कन्विंस हुए थे कि जी हम मुल्क तबाह हो गया, हम इतने बुरे हैं। तो जब ये फिगर्स अनाउंस हुई हमारी कैबिनेट में और फिर हमारी कैबिनेट नहीं मान रही थी,
باقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ اس سیکٹر میں اتنی، ایگریکلچر میں یہ گروتھ، سروس سیکٹر، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور یہ اچیومنٹ اس لیے تھی کہ آئی ریپیٹ اگین کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی۔ اب یہ ذرا دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2021 میں 5.7% گروتھ ریٹ، 7.4، 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ، ایگریکلچر 17 سالوں کے بعد 4.4% گروتھ ریٹ، 4 بمپر کراپس 2 سال میں، سروس سیکٹر کی گروتھ 6.2%، یہ بھی 17 سال میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھی۔ ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ تھیں، جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو، اور اس کا نتیجہ آیا $32 بلین ایکسپورٹس، ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ کا۔ ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے، $31 ارب ریمیٹنسز، یہ بھی ریکارڈ تھا۔ ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی، 6.1%۔ اور میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہم نے، اور بڑا مشکل تھا ہمیں جو چینجز لائیں تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے، آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے بڑی ریزسٹنس تھی، لیکن ہم یہ سارے بیریئرز کراس کر گئے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو شوکت علی نے بتایا یا نہیں، ہم نے 34 ملین نئے ٹیکس پیئرز ڈسکور کیے تھے، یا میرے خیال میں 40 ملین، شوکت کلیئر کر دے گا بعد میں۔ تو یہ ہم نے نئے ٹیکس پیئر کیسے ڈسکور کیے تھے؟ نادرا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پھر اپنے وہ انالیسز کیا، سافٹ ویئر استعمال کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ہم کیسے ان کا رہن سہن کیا تھا، وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے، تو یہ 34 ملین نئے ٹیکس پیئر ڈسکور کیے تھے، یا 40 ملین، میں فگر بھول گیا ہوں، یہاں نہیں لکھا ہوا۔ تو ہم، اور پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، یہ جو بڑی بڑی سیمنٹ اور یہ شوگر انڈسٹری، یہ جو سیلز ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے آئے تھے تاکہ اس میں سے امپاسبل ہو کسی قسم کی ٹیکس ایویژن۔ تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے 8 ٹریلین تک لے کے جانی تھی، 8,000 ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ کرائی۔ اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے، 55 لاکھ 3 سال میں نئی نوکریاں ہم نے پروڈیوس کی، اور جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ اس سے ہم نے بہت تیزی سے اور آگے جانا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ $70 بیرل سے ہمارا ایک وقت پہ گئی $115 بیرل، جو ہمیں اصل پریشر پڑا اینڈ میں جا کے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی قیمتیں نیچے رکھیں۔ آپ صرف وہی نہیں گئی، کموڈیٹی سپر سائیکل میں جو ایڈیبل آئل تھا، گھی تھا، وہ $780 ٹن سے $1,500 ٹن پہ گیا، $780 ٹن سے 1,500، یعنی دگنا ہو گیا تقریباً۔ کوئلہ جو تھا 80 ٹن سے 280 ٹن پہ چلا گیا ہمارا جو، اور اس کے باوجود جو ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس تھا وہ 12.2 پہ رکھا ہم نے، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس تھا وہ 14% پہ ہم نے رکھا مارچ 22 تک۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو، میں نے پھر سے ویکسینز کی میں نے بات کر دی۔ اچھا اب آ جائے، اب میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ جو یہ ساری سازش کر کے ان کو لے کے آئے، یہ آپ نے سنی لیا ہوں گی فگرز، کیونکہ میرے سے بہت بہتر اکانومی سمجھنے والے سپیکرز ہیں۔ میرا تو سارا تجربہ ہوا یہ جو 3.5 سال میں گورنمنٹ میں بیٹھا، پہلی دفعہ، کیونکہ اتنے بڑے کرائسس تھے اکانومی کے اوپر کہ میرا ایک فاسٹ ٹریک لرننگ ہوئی اکانومی کے اوپر، اور میں بیسکلی ایک چیز سمجھ گیا کہ ہمارا جو ساری گورنمنٹ ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا، اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جیسی اکانومی بڑھے گی تو آپ نے باٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا، تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا باٹل نیک نہ آئے۔ میں نے اس کے لیے 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک تھا ہمارا بنڈل آئلینڈ کا کراچی، اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور۔ راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں، راوی بالکل ختم ہو گیا، ایک سیوریج ڈمپ بن گیا، تو ہم نے راوی کو بھی اس کو
پہلے تو براج بنا کے واٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی، اور اس کے ارد گرد ہم نے ہائی رائزز بنانی تھی. ہائی رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگریکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھنس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے، اور ساری ہمیں تو فوڈ سیکورٹی کے سویر پرابلمز آنے لگے ہیں. تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا، ایک تو کہ راوی کو بچائیں. جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی، لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے. اور پھر راوی کو جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں، وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں، اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی، اس وقت سیوریج آ رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانی اس کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں، ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا، وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں، وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا، اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی، جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا، جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے، جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے، ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزروز بڑھ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے تھے، جن کے اندر اور اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے اسپیشل زونز بنائے تھے، وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں گے یہاں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی؟ ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا، اور کووڈ سے کیا ہوا؟ کووڈ سے چائنا بند ہو گیا. تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ ان انڈسٹریل زونز میں، جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے، تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رک گئے. اور یہ جو ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی، اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. اچھا جی، اب یہ آ گئے، اور اس کی میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی، کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا، اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی، CPI 25.5%، کنزیومر پرائس انڈیکس، سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%، آٹا، بجلی، پیٹرولیم، وہ لے لیں، پیاز لیں، ٹماٹر لیں، گھی لیں، دالیں لیں، 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں، اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے، ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز، یہ آپ نے سنی لیا ہوگا، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز، ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا، آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے، اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو IMF کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی، ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے، اس کو روپے کو، تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے.
تو میرا آخر میں دیکھیں، میں صرف سم اپ کر رہا ہوں. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟ سب سے پہلے الیکشنز. کیوں الیکشنز؟ کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. کوئی بھی دنیا میں انویسٹر، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد کیا ہوگا. وہ انویسٹ نہیں کرے گا. سو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آتی، ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، نوکریاں نہیں ملتی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام. اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے. ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی. یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے. کیوں خطرناک ہے؟ سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا. سری لنکا کی صرف آبادی 2.25 کروڑ ہے، پاکستان کی 22.5 کروڑ ہے. اگر یہ آبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا، میں یہ آپ کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں، آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے، تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی، اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا. لہذا جس طرح مرضی، میں نے کہا کان جدھر مرضی سے پکڑیں، راستہ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن، جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے، اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں، جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے. لوگ اس لیے یہ ڈرتے ہیں. اور یہ جب IMF نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو، یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس اب کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہ مزید گرتا ہی گیا ہے. اور انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، مجھے یاد ہے شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا، فکر نہ کریں، میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے، یہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری چیز، وہ اسحاق ڈار، وہ بڑا اس کے سارے کیسز معاف کیے، سارے کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے، اس کو ڈرائی کلین کیا، پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا، تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یہ احتساب کو بھول جائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے، رول آف لا ہے، وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں NRO دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے، وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. رول آف لا کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ. دنیا کے اندر جدھر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لا آیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے، جو ایلیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کرے اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان 30 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں
تو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. ان کے دور میں ہی تو سارے قرضے چڑھے ہیں. تو یہ کسی کا اگر خیال ہے اور یہ سیلف سٹائل, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی, تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا, وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو این آر او دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو. میں یاد ان کو کروایا کہ چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 450 وزیروں کو پچھلے 7-8 سال میں جیلوں میں ڈالو. اس لیے رول آف لا کنیکٹڈ ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے. میرا ان سے سب سے دیر 30 سال تک رابطہ ہے. انہوں نے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں, پی ٹی آئی کو جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں. وہ پلاٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں, کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور میں مڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے انویسٹرز نہیں. اور اگر ہمارے پاس 1 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں 5 لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں, آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں. تو اس کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ چاہیے, اس کے لیے رول آف لا چاہیے, اس کے لیے ایک کانفیڈنس چاہیے ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ. تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے. آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے, یہ جو آپ دلدل میں ملک پھنسا دیا. تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا. ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ہم نے کبھی رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا. مارشل لا آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے. اور یہ جو 2 خاندان ہیں ان کی مجبوری ہے اداروں کو کمزور کرنا, کیونکہ چوری نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں یہ چوری کیسے کریں گے؟ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگینسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو چارج کر دیا, کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں. وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا. وہ اداروں کا خوف ہے ان کو. یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے. ہم نے اداروں کے اندر میرٹ لے کے آئے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئی اے ختم کی, کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربوں روپے کے, اس کو ختم کیا. اس کے اوپر آدمی, اور اس کا اب صرف کام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. پھر انہوں نے نیب ختم کی, اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے. ساروں نے اپنے کیسز امینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے, اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا آج پاکستان میں. جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرمنل. اور پبلک آفس ہولڈر, میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایز پرائم منسٹر, مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر دی ہے. اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں, اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک, جس طرح اسحاق ڈار کے پورے دبئی کے اندر وہ ٹاورز ہیں $100 ملین کے, پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں اگر کہوں کہ جی وہ دبئی سے انفارمیشن آ رہی ہے $100 ملین کے ٹاور ہیں, انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے. سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو. تو میں پھر سے کہتا ہوں رول آف لا سیکنڈ سٹیپ ہے, الیکشنز فرسٹ, رول آف لا سیکنڈ سٹیپ. تیسرا, یہ جو شوکت نے بات کی, ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں ان کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں. پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک, جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹوکریسی نہ لے کے آئیں اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کیا ہے, اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں, فیسیلیٹیٹ کریں, انویسٹرز کو کریں, یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی. اسمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے, اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیے تھے, ہمیں جو ریگولیشنز ختم کیے تھے, ان کے لیے آسانیاں وہ کرتے جا رہے تھے. جب تک ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے
اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی، اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں. اور پھر میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے وہ ہم بدقسمتی سے وہ پھر کووڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی. ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے، اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا، آسٹریا میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں، اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں برف بڑی دیر تک رہتی ہے. تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے سکینگ ریزورٹس. تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا ان ٹیپ پوٹینشل ہے، سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے. سو ٹورزم کے اوپر، کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے، اور میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے، جو مڈل ایسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے. اس وقت وہ جاتے ہیں آذربائیجان، لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت مڈل ایسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹو پہاڑ ایسے ہیں جو بڑا انٹرسٹ تو ہم کر سکتے ہیں. تو ٹورزم کے اوپر اسپیشل زون بنانے پڑیں گے، ٹورزم زونز، اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں. لیکن پھر اور یہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ری لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے. سو یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں. لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں، الیکشنز اور رول آف لا، یہ دو چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا. یہ جو ان کی اب کوشش ہے، انکم ہماری گرتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو نہیں رہی، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں. پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے، پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور سٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلا نہیں سکتے. تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے. سو پاکستان جدھر آج انہوں نے پھنسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے، لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن سے، اور پاکستان میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد، خود مختار، ساورن، ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ جی بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے، کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، اپنی عزت کھو رہے ہیں، اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. شکریہ.